السلام علیکم۔ پیشہ خدمت ہے امرو عیار کی انتہائی دلچسپ کہانی امرو اور سنہری گڑیا۔ امرو کی بیوی چاند تارا ان دنوں اپنے میکے گئی ہوئی تھی، اس لیے امرو گھر میں فارغ بیٹھے بیٹھے بور ہو گیا تھا۔ امرو نے سوچا کہ اسے کہیں سیر کے لیے نکل جانا چاہیے، ہو سکتا ہے اسے کوئی مصیبت زدہ انسان مل جائے اور وہ اس کی مدد کر سکے۔ امرو کو مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کر کے بے حد خوشی ہوتی تھی، چنانچہ وہ تیار ہو کر گھر سے نکلا اور ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ کافی دور آنے کے بعد اس نے اپنی زنبیل سے اپنا پسندیدہ گھوڑا بادل نکالا اور اس پر سوار ہو کر آگے بڑھ گیا۔ امرو جنگل کی طرف جا رہا تھا، اسے جنگلوں کی سیر کرنا بے حد اچھا لگتا تھا، اس لیے اس نے طلسمی مور پر سوار ہو کر فضاؤں کی سیر کرنے کی بجائے بادل پر سوار ہو کر جنگل کی سیر کرنے کو ترجیح دی تھی۔ پھر امرو جنگل کی سیر کرتے کرتے ایک بستی میں پہنچ گیا۔ اس بستی کا نام کیس تھا اور وہاں سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹی بڑی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہاں ایک سرائے بھی تھی۔ امرو جب بستی میں پہنچا تو اس وقت دوپہر ہو رہی تھی اور اسے بھوک لگ رہی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ سرائے میں بیٹھ کر کچھ کھا پی لے۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے بادل پر سوار سرائے کی طرف بڑھ گیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سرائے کے باہر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے گھوڑے بادل کو سرائے کے باہر چھوڑا اور سرائے میں داخل ہو گیا۔ سرائے میں اس وقت کم لوگ موجود تھے۔ امرو ایک خالی میز کے پیچھے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بابا جی، آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ امرو کو ابھی وہاں بیٹھے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ میلے کچیلے لباس میں ملبوس ایک لڑکے نے آ کر اس سے پوچھا، کیا پکا ہے؟ امرو نے پوچھا، آلو گوبھی، کدو، آلو بیگن اور شلجم۔ لڑکے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امرو سوچنے لگا کہ وہ کیا کھائے۔ آلو گوبھی لے آؤ۔ امرو نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا تو لڑکے نے اس بات میں سر ہلایا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکا ایک پلیٹ میں آلو گوبھی اور چنگیر میں ایک روٹی لے آیا۔ امرو کو چونکہ بے حد بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ کھانا کھانے میں مگن ہو گیا۔ وہ جس میز پر بیٹھا ہوا تھا اس کے قریب ہی ایک اور میز پر دو بوڑھے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ کھانا کھا چکے تھے اور کہوا پی رہے تھے۔ پہلے تو امرو نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی تھی، لیکن جب اس کی سماعت سے شہزادی آمنہ کا نام ٹکرایا تو اس نے بے اختیار چونک کر ان بوڑھوں کی طرف دیکھا۔ دونوں بوڑھے بدستور باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ کیا ہوا ہے شہزادی آمنہ کو؟ ایک بوڑھا دوسرے سے کہہ رہا تھا۔ سنا ہے کسی نے اس کی سنہری گڑیا چوری کر لی ہے۔ سارے محل میں سنہری گڑیا تلاش کی گئی لیکن اس کی گڑیا کہیں بھی نہیں ملی۔ شاہ یمن حیران ہے کہ شہزادی آمنہ کی گڑیا کیسے غائب ہو گئی ہے، حالانکہ وہ اپنی گڑیا ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ شہزادی آمنہ اپنی گڑیا سے بے حد محبت کرتی تھی اور اس کی گمشدگی سے اتنی غمزدہ ہوئی کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہے۔ اس کی یادداشت کھونے پر شاہ یمن بے حد پریشان ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی بھی شہزادی آمنہ کی یادداشت واپس لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ دوسرے بوڑھے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو منہ مانگے انعام کا سن کر امرو کی آنکھوں میں چمک بھر آئی۔ کیا یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ شہزادی آمنہ کی گڑیا کس نے چوری کی ہے؟ ہو سکتا ہے محل کے کسی دربان کی نیت میں فطور آ گیا ہو اور اس نے گڑیا چوری کر لی ہو۔ پہلے بوڑھے نے کہا، شاہی یمن نے چور کے بارے میں شاہی نجومی کو معلوم کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن شاہی نجومی بھی بتانے سے قاصر رہا۔ اس نے بتایا کہ وہ جب بھی گڑیا کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے۔ دوسرے بوڑھے نے جواب دیتے ہوئے کہا، امرو نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی شہزادی آمنہ کی سنہری گڑیا تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ منہ مانگا انعام حاصل کر سکے، اس لیے وہ جلدی جلدی کھانا کھانے لگا۔ دونوں بوڑھے بدستور شہزادی آمنہ اور اس کی سنہری گڑیا کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد امرو نے رقم ادا کی اور پھر وہ سرائے سے نکل آیا۔ وہ اپنے گھوڑے بادل پر سوار ہوا اور بستی سے باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ کافی دور ویران جگہ پر آ کر اس نے بادل کو روکا اور نیچے اتر آیا۔ اس نے بادل کو واپس زنبیل میں بھیجا اور زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ اے سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ ملک یمن کی شہزادی آمنہ کا کیا قصہ ہے؟ امرو نے سنہری تختی سے مخاطب ہو کر کہا تو چند لمحوں کے بعد سنہری تختی پر الفاظ ابھر آئے۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ شہزادی آمنہ کے پاس سنہرے رنگ کی ایک گڑیا تھی جو اسے ایک بزرگ نے دی تھی۔ اس گڑیا کی یہ خاصیت تھی کہ وہ انسانی آواز میں بولتی ہے، جس طرح تمہارے پاس بولنے والی گڑیا ہے، وہ گڑیا بھی بالکل اسی طرح تھی۔ ایک دن شہزادی آمنہ شاہی محل کے پائیں باغ میں بیٹھی سنہری گڑیا سے باتیں کر رہی تھی کہ وہاں سے ایک جادوگر کا گزر ہوا۔ وہ غیبی حالت میں تھا۔ اس جادوگر کا نام کاتال جادوگر ہے۔ اس کی ایک بہن بھی ہے جس کی عمر 10 سال ہے، اس کا نام چاگی ہے۔ کاتال جادوگر نے جب شہزادی آمنہ کے پاس سنہری گڑیا دیکھی
تو اسے وہ بے حد پسند آئی اور اس نے سوچا کہ وہ شہزادی آمنہ سے سنہری گڑیا چھین کر اپنی بہن چاگی کو لے جا کر دیکھا تو وہ بہت خوش ہوگی۔ چنانچہ وہ غیبی حالت میں شہزادی آمنہ کے پاس پہنچ گیا۔ شہزادی آمنہ سنہری گڑیا سے باتیں کر رہی تھی کہ کاتال جادوگر نے اس سے سنہری گڑیا جھپٹی اور وہاں سے چلا گیا۔ شہزادی آمنہ نے اپنی گڑیا غائب ہوتے دیکھی تو وہ بہت چیخی چلائی اور اسی صدمے کی وجہ سے اس کی یادداشت چلی گئی۔ اب اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی ہے۔ سنہری تختی پر الفاظ ابھر آئے۔ عمرو نے سنہری تختی پر ابھرے ہوئے الفاظ پڑھ لیے۔ مجھے بتایا جائے کہ کاتال جادوگر کہاں رہتا ہے؟ عمرو نے پوچھا تو سنہری تختی پر لکھے ہوئے پہلے الفاظ غائب ہو گئے اور نئے الفاظ ابھر آئے۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ کاتال جادوگر اپنی بہن کے ساتھ سمندر میں موجود ایک جزیرے کے ایک غار میں رہتا ہے۔ اس جزیرے کا کوئی نام نہیں ہے، البتہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس جزیرے پر صرف 4 درخت پائے جاتے ہیں۔ سنہری تختی پر الفاظ ابھر آئے تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا، عمرو نے کہا، اور پھر اس نے سنہری تختی واپس زمین میں رکھ لی اور زمین سے طلسمی مور نکال کر زمین پر کھڑا کیا تو طلسمی مور یکلخت بڑا ہو گیا۔ عمرو اچھل کر طلسمی مور پر سوار ہو گیا۔ کہاں چلنا ہے آقا؟ طلسمی مور نے انسانی آواز میں پوچھا۔ طلسمی مور، مجھے سمندر میں موجود 4 درختوں والے جزیرے پر پہنچا دو، عمرو نے طلسمی مور سے مخاطب ہو کر کہا تو دوسرے ہی لمحے طلسمی مور پر پھڑپھڑاتا ہوا آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ کافی بلندی پر پہنچ کر طلسمی مور کا رخ شمال کی طرف ہوا اور پھر وہ آگے بڑھنے لگا۔ چونکہ طلسمی مور کے اڑنے کی رفتار بے حد تیز تھی، اس لیے وہ جلد ہی آبادی سے نکل کر سمندر کے اوپر پہنچ گیا تو عمرو نیچے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ایک جزیرہ دکھائی دیا جہاں صرف 4 درخت موجود تھے تو عمرو سمجھ گیا کہ یہی وہ جزیرہ ہے جہاں کاتال جادوگر اپنی بہن چاگی کے ساتھ رہتا ہے۔ جیسے ہی عمرو جزیرے کے قریب پہنچا تو طلسمی مور کی رفتار ہلکی ہو گئی اور وہ آہستہ آہستہ جزیرے پر اترنے لگا۔ جب طلسمی مور جزیرے کی زمین پر اتر گیا تو عمرو طلسمی مور سے نیچے اتر آیا۔ اس نے زنبیل کھول کر چل میری زنبیل میں کہا تو طلسمی مور اچھل کر زنبیل میں چلا گیا۔ عمرو نے زنبیل کاندھے پر لٹکائی، پھر وہ آگے بڑھا اور کاتال جادوگر کا غار تلاش کرنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک اسے ایک شخص دکھائی دیا تو عمرو بجلی کی سی تیزی سے ایک چٹان کی اوٹ میں ہو گیا اور تھوڑا سا سر باہر نکال کر اس شخص کی طرف دیکھنے لگا۔ اس شخص نے سیاہ رنگ کا لبادہ نما لباس پہنا ہوا تھا اور لباس کے سینے پر 2 ہڈیاں اور ایک کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ اس کے سر کے بال بڑھے ہوئے اور اس کے کاندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ پیدل چلتا ہوا ایک طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر عمرو سمجھ گیا کہ یہی کاتال جادوگر ہے۔ کاتال جادوگر نے چلتے چلتے فضا میں اپنا ہاتھ بلند کیا تو وہ یکدم فضا میں اڑتا چلا گیا۔ عمرو چٹان کی اوٹ میں کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ حیران تھا کہ کاتال جادوگر کہاں گیا ہے۔ مجھے کیا، وہ کہیں بھی گیا ہو، مجھے تو سنہری گڑیا حاصل کرنی ہے، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ چٹان کی اوٹ سے نکلا اور کاتال جادوگر کا غار تلاش کرنے لگا۔ عمرو نے سوچا کہ کاتال جادوگر کی چھوٹی بہن غار میں اکیلی ہوگی، اس لیے اسے کاتال جادوگر کے آنے سے پہلے اس کی بہن سے سنہری گڑیا حاصل کر لینی چاہیے۔ چلتے چلتے جیسے ہی عمرو ایک پہاڑ میں موجود ایک غار کے سامنے پہنچا تو وہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا۔ غار کے باہر ایک پتھر پر ایک خوبصورت بچی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک گڑیا تھی جس سے وہ کھیل رہی تھی۔ گڑیا دیکھ کر عمرو کی آنکھوں میں چمک بھر آئی۔ وہ گڑیا سونے کی تھی۔ عمرو نے اس طرف دیکھا جدھر کاتال جادوگر گیا تھا۔ وہ تسلی کر لینا چاہتا تھا کہ کہیں کاتال جادوگر واپس تو نہیں آ رہا، اور جب اسے اطمینان ہو گیا تو وہ بچی کی طرف بڑھنے لگا۔ بچی گڑیا کے ساتھ کھیلنے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے عمرو کی آمد کا علم ہی نہ ہو سکا۔ سنا، عمرو نے بچی سے مخاطب ہو کر کہا تو بچی نے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کون ہو تم؟ بچی نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمرو نے نرم لہجے میں پوچھا۔ حالانکہ اسے اس بچی کا نام معلوم تھا لیکن وہ پھر بھی تسلی کر لینا چاہتا تھا۔ میرا نام چاگی ہے اور میں کاتال جادوگر کی بہن ہوں، مگر تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ بچی نے کہا جو چاگی تھی۔ میرا نام کالا ہے اور میں بھی جادوگر ہوں۔ میں تمہارے بھائی کاتال جادوگر سے ملنے آیا تھا، مگر مجھے وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ کہاں ہے وہ؟ عمرو نے جان بوجھ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کاتال بھائی کسی کام کے لیے باہر گیا ہے، کیا اسے پتا تھا کہ تم یہاں آ رہے ہو؟ چاگی نے پوچھا۔ نہیں، کاتال جادوگر کو نہیں پتا تھا کہ میں اسے ملنے کے لیے آ رہا ہوں، مجھے اچانک ہی شہنشاہ افراسیاب نے یہاں بھیج دیا تھا، عمرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے،
اگر تم انتظار کر سکتے ہو تو انتظار کر لو، کاتال بھائی جلدی ہی واپس آ جائے گا۔ چاگی نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں اس کا انتظار کر لیتا ہوں۔ ارے یہ گڑیا تو بہت خوبصورت ہے، کہاں سے لی ہے تم نے؟ ذرا دکھانا مجھے، امرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ گڑیا مجھے کاتال بھائی نے لا کر دی ہے، یہ انسانی زبان میں بولتی بھی ہے، چاگی نے کہا اور گڑیا امرو کی طرف بڑھا دی۔ امرو نے اس سے گڑیا لی اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ گڑیا بے حد خوبصورت تھی۔ چاگی بیٹی، کیا تم مجھے پانی پلاؤ گی؟ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، امرو نے چاگی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا ابھی لاتی ہوں، چاگی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اٹھ کر غار کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ غار میں گئی تو امرو نے بجلی کی سی تیزی سے زمین سے اس جیسی ایک اور گڑیا نکال لی۔ چونکہ امرو کی زمین میں ہر چیز کی نقل فوراً تیار ہو جاتی تھی، اس لیے امرو کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ امرو نے سنہری گڑیا زمین میں رکھ لی اور نقلی گڑیا ہاتھ میں پکڑ کر یوں دیکھنے لگا جیسے وہ اصلی گڑیا ہو۔ چند لمحوں کے بعد چاگی غار سے باہر نکلی تو اس کے ہاتھوں میں مٹی کا ایک گلاس تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ وہ گلاس لیے امرو کی طرف آنے لگی۔ یہ لو، چاگی نے گلاس امرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو امرو نے اسے گلاس لے لیا۔ چونکہ اسے واقعی پیاس لگی ہوئی تھی اس لیے اس نے پانی پی کر گلاس ایک طرف پتھر پر رکھ دیا۔ اچھا چاگی بیٹی، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، اس لیے میں چلتا ہوں، امرو نے گڑیا چاگی کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ کاتال بھائی آنے والا ہے، تم تھوڑی دیر انتظار کر لو، چاگی نے کہا۔ میری اس سے بات ہو گئی ہے، اس نے مجھے کل آنے کو کہا ہے، اس لیے میں کل آؤں گا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، چاگی نے کہا تو امرو اٹھا اور ایک طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دور آنے کے بعد وہ ایک چٹان کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس نے زمین سے طلسمی مور نکال کر اسے زمین پر کھڑا کیا تو وہ یکلخت بڑا ہو گیا۔ امرو اچھل کر طلسمی مور پر سوار ہو گیا۔ کیا حکم ہے آقا؟ طلسمی مور نے انسانی آواز میں پوچھا۔ طلسمی مور، مجھے یمن کے شاہی محل میں پہنچا دو، امرو نے کہا تو طلسمی مور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ اپنے پر پھڑپڑاتا ہوا فضا میں بلند ہو گیا۔ سمندر کے اوپر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ طلسمی مور ان بادلوں کے اوپر پرواز کرنے لگا۔ امرو بے حد خوش تھا کہ اس نے نہایت آسانی سے کاتال جادوگر کی بہن سے سنہری گڑیا حاصل کر لی تھی۔ جب وہ سنہری گڑیا شہزادی آمنہ کو دیکھا تو شاہی یمن اسے منہ مانگا انعام دیں گے۔ اس طرح اس کی زمین میں موجود خزانے میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ امرو خزانے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک جھٹکا لگا اور وہ طلسمی مور سے پھسل کر سمندر میں گرنے لگا۔ اس کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن وہ بدستور کلا بازیاں کھاتا ہوا اور بادلوں میں سے گزرتا ہوا سمندر میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ امرو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ طلسمی مور سے کیسے پھسل گیا تھا۔ اس نے سمندر کی طرف دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ سمندر کے پانی کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ چپاکے سے سمندر میں گرتا چلا گیا۔ چونکہ وہ کافی بلندی سے پانی میں گرا تھا اس لیے وہ کافی گہرائی میں اترتا چلا گیا۔ اس کی پگڑی سطح سمندر پر ہی رہ گئی تھی۔ امرو کا دماغ چکرانے لگا، اس کے ہوش و حواس معطل ہو گئے تھے۔ امرو ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ چونکہ اسے تیرنا نہیں آتا تھا اس لیے وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ امرو جانتا تھا کہ اگر اس نے خود کو بچانے کے لیے کچھ نہ کیا تو وہ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر سنہری گولی نکال کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ زنبیل کی یہ خاصیت تھی کہ اس میں پانی نہیں جا سکتا تھا۔ جیسے ہی اس نے سنہری گولی منہ میں رکھی تو اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ سمندر میں ڈوبنے کی بجائے اوپر کی طرف اڑتا چلا گیا۔ سنہری گولی کی یہ خاصیت تھی کہ اسے منہ میں رکھنے سے امرو پانی میں ڈوب نہیں سکتا تھا۔ چند ہی لمحوں کے بعد امرو سطح سمندر پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا تو وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی پگڑی سمندر میں تیر رہی تھی اور طلسمی مور بھی سطح سمندر کے قریب ہی موجود تھا۔ ارے طلسمی مور، تم نے مجھے سمندر میں کیوں گرا دیا تھا؟ امرو نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ آقا، میں نے تمہیں نہیں گرایا، تم خود ہی پھسل کر سمندر میں گرے ہو، طلسمی مور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں پھسل کر گرا ہوں؟ نہیں، میں تو جم کر بیٹھا ہوا تھا، امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ خود میری پیٹھ سے پھسل کر سمندر میں گرے ہیں، طلسمی مور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مجھے چکر آ گیا ہو، امرو نے کہا۔ پھر اس نے پانی میں تیرتی ہوئی اپنی پگڑی اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی تو اس کے چہرے پر پانی پھیل گیا۔ یہاں میرے قریب آ جاؤ تاکہ میں تم پر سوار ہو سکوں، امرو نے طلسمی مور سے مخاطب ہو کر کہا تو طلسمی مور نے اپنے پاؤں پانی میں ڈال دیے۔ البتہ اس نے اپنے پر فضا میں ہی بلند رکھے تھے۔ جب وہ پیڑ تک پانی میں پہنچ گیا تو امرو نے اس کے پاؤں پکڑے اور پھر وہ اس پر بیٹھ گیا۔ چلو اب خیال کرنا میں پھر سمندر میں نہ گر جاؤں۔ اس بار تو میں ڈوبنے سے بچ گیا ہوں لیکن ہو سکتا ہے اگلی بار نہ بچ سکوں،
اور کوئی مچھلی مجھے ہڑپ کر جائے۔ عمرو نے طلسمی مور سے مخاطب ہو کر کہا، آقا آپ مجھے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر بیٹھیں، پھر آپ نہیں گریں گے۔ طلسمی مور نے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی گردن مضبوطی سے پکڑ لی۔ عمرو نے اسے دوبارہ یمن کے شاہی محل کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ طلسمی مور نے پر پھڑ پھڑائے اور فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ ابھی طلسمی مور تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک وہ مڑا اور وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب اس کا رخ اسی جزیرے کی طرف تھا جہاں قاتال جادوگر اپنی بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ طلسمی مور کو جزیرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر عمرو بے اختیار چونک پڑا۔ ارے طلسمی مور، واپس جزیرے کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ عمرو نے چیخ کر طلسمی مور سے کہا، آقا میں خود نہیں جا رہا بلکہ مجھے کوئی طاقت کھینچ کر وہاں لے جا رہی ہے۔ طلسمی مور نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو مزید حیران ہو گیا۔ اوہ کیا کہہ رہے ہو؟ کون تمہیں کھینچ رہا ہے؟ عمرو نے کہا، آقا مجھے نہیں معلوم۔ طلسمی مور نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم واپس مڑو، جلدی کرو۔ عمرو نے تیز لہجے میں کہا تو طلسمی مور نے واپس مڑنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور وہ بدستور آگے بڑھتا چلا گیا۔ عمرو کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ طلسمی مور تم مڑتے کیوں نہیں؟ عمرو نے سخت لہجے میں کہا، آقا میں باوجود کوشش کے اپنا رخ نہیں بدل سکتا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی طاقت مجھے کھینچتی ہوئی لے جا رہی ہو۔ طلسمی مور نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو نے ہونٹ بھینچ دیے۔ طلسمی مور نہایت تیز رفتاری کے ساتھ جزیرے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ عمرو سوچ رہا تھا کہ وہ کون ہے جو طلسمی مور کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ ایسا صرف جادوگر ہی کر سکتے ہیں۔ او کہیں طلسمی مور کسی جادوگر کو پسند تو نہیں آ گیا اور وہ مجھ سے طلسمی مور حاصل کرنے کے لیے اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو؟ عمرو نے پریشان لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ طلسمی مور بدستور تیز رفتاری سے جزیرے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ پھر عمرو کو دور سے ہی جزیرے پر ایک شخص اور اس کے ساتھ کھڑی بچی دکھائی دی تو عمرو چونک پڑا۔ یہ بچی وہی تھی جس سے عمرو نے سنہری گڑیا حاصل کی تھی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑا شخص قاتال جادوگر تھا۔ چونکہ عمرو اسے پہلے دیکھ چکا تھا اس لیے اسے قاتال جادوگر کو پہچاننے میں دقت نہ ہوئی۔ قاتال جادوگر نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے اور اس کے کاندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی جس کا رخ عمرو اور طلسمی مور کی طرف تھا۔ عمرو سمجھ گیا کہ قاتال جادوگر ہی طلسمی مور کو جادوئی طاقت کے ذریعے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ عمرو کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ قاتال جادوگر کا طلسمی مور کو جزیرے کی طرف کھینچنے کا مطلب تھا کہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ اس کی بہن چاگی سے سنہری گڑیا حاصل کر چکا ہے۔ اوہ یہ اتنی جلدی کیوں واپس آ گیا ہے؟ عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد طلسمی مور جزیرے کی زمین پر اتر گیا۔ عمرو نے قاتال جادوگر کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر انتہائی غصے کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ کیا یہی وہ شخص تھا جو مجھ سے ملنے آیا تھا؟ قاتال جادوگر نے اپنی بہن چاگی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یہی وہ شخص ہے جو تم سے ملنے آیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ کون ہو تم؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں قاتال جادوگر سے پوچھا۔ پہلے اس موڑ سے نیچے اترو، قاتال جادوگر نے تحقمانہ لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ عمرو گھبرا کر طلسمی موڑ سے نیچے اتر آیا۔ سنہری گڑیا نکالو جو تم نے میری بہن چاگی سے حاصل کی ہے، قاتال جادوگر نے بدستور تحقمانہ لہجے میں کہا تو عمرو نے چونکنے کی اداکاری کی۔ کیا مطلب؟ کون سی گڑیا؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہی گڑیا جو تم نے میری بہن چاگی سے دھوکے سے حاصل کی ہے، قاتال جادوگر نے اس بار خراتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، تم کس گڑیا کی بات کر رہے ہو؟ میں تو تمہیں جانتا تک نہیں، کون ہو تم؟ عمرو نے بدستور اداکاری کرتے ہوئے کہا تو قاتال جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ عمرو نے دیکھا کہ چاگی بھی انتہائی غصیلی نظروں سے عمرو کو دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال ہے تم شرافت سے گڑیا نہیں دو گے، مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، قاتال جادوگر نے کہا، اور پھر وہ عمرو کی طرف بڑھنے لگا۔ عمرو پریشان ہو گیا کہ وہ اب کیا کرے۔ قاتال جادوگر کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے۔ عمرو نے سوچا کہ اسے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اوڑھ لینی چاہیے، لیکن وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ اس دوران قاتال جادوگر اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے قاتال جادوگر نے عمرو کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ واپس کرو میری بہن کی گڑیا، جلدی کرو ورنہ میں تمہاری گردن توڑ کر تمہیں موت کی وادی میں پہنچا دوں گا، قاتال جادوگر نے گڑاتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے عمرو کی گردن پکڑ لی تو عمرو کے حلق سے خرخراہٹیں نکلنے لگی اور اس کی آنکھوں میں خوف بھر آیا۔ میری گردن چھوڑو، میں مر جاؤں گا، پہلے گڑیا دو، قاتال جادوگر نے تحقمانہ لہجے میں کہا۔ دیتا ہوں، میری گردن تو چھوڑو، اگر میں مر گیا تو تم ساری زندگی گڑیا حاصل نہیں کر سکو گے، عمرو نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا تو قاتال جادوگر نے نہ صرف اس کا گریبان چھوڑ دیا بلکہ اس کی گردن بھی چھوڑ دی۔
امرو لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ گڑیا نکال لو، کاتال جادوگر نے ایک بار پھر امرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ایک بات تو بتاؤ، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ امرو نے کہا، نہیں، میں تمہیں نہیں جانتا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیا کرتے ہو۔ مجھے صرف گڑیا چاہیے جو تم نے میری بہن سے دھوکے سے حاصل کی ہے، کاتال جادوگر نے کہا۔ کیا تم امرو کو جانتے ہو؟ امرو نے کہا تو کاتال جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ ہاں جانتا ہوں، وہ جادوگروں کا دشمن ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کاتال جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ میں ہی امرو ہوں، امرو نے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ تو کاتال جادوگر یوں اچھل پڑا جیسے اس کے پیروں پر کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑے امرو کو دیکھنے لگا۔ کیا تم واقعی امرو ہو؟ کاتال جادوگر نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں ہی امرو ہوں، میں ہوں ایار زماں برق رواں موت جادوگراں، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کاتال جادوگر نے منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ امرو سمجھ گیا کہ کاتال جادوگر وہاں سے بھاگنے کے لیے منتر پڑھ رہا ہے۔ امرو اسے اب بھاگنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کاتال جادوگر کو زندہ چھوڑ دیا تو وہ شہزادی آمنہ سے سنہری گڑیا دوبارہ بھی چھین سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے بجلی کسی تیزی سے زنبیل سے جالے الیاسی نکال کر کاتال جادوگر پر پھینک دیا۔ اسی لمحے کاتال جادوگر نے خود پر پھونک ماری ہی تھی کہ جالے الیاسی اس پر پڑا اور وہ وہاں سے فرار ہونے کی بجائے جالے الیاسی میں قید ہو گیا۔ خود کو جال میں قید دیکھ کر کاتال جادوگر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر جالے الیاسی پر پھونک ماری، لیکن اس کے منتر کا جالے الیاسی پر کچھ اثر نہ ہوا۔ یہاں تک کہ اس نے کئی منتر پڑھ لیے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی بہن چاگی بھی خوف بھری نظروں سے امرو اور اپنے بھائی کاتال جادوگر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور وہاں ایک بوڑھا ظاہر ہو گیا۔ اس بوڑھے نے بھی سیاہ رنگ کا لبادہ نما لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے لباس کے سینے پر بھی 2 ہڈیاں اور ایک کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا، بوڑھے نے اپنا ہاتھ چاگی کی طرف کر کے جھٹکا تو بوڑھا اور چاگی وہاں سے غائب ہو گئے۔ امرو حیرت بھرے انداز میں سوچنے لگا کہ وہ بوڑھا کون تھا اور چاگی کو کہاں لے گیا ہے۔ کون تھا وہ بوڑھا اور چاگی کو کہاں لے گیا ہے؟ امرو نے کاتال جادوگر سے پوچھا۔ وہ میرا باپ تھا اور میری بہن چاگی کو لے کر پاتال میں چلا گیا ہے۔ امرو، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میری جان بخشی کر دو۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ چاگی سے سنہری گڑیا تم لے گئے ہو۔ اگر مجھے معلوم ہو جاتا تو میں کبھی تمہارے سامنے نہ آتا۔ مجھے معاف کر دو، کاتال جادوگر نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن امرو نے انکار میں سر ہلا دیا۔ کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ میں تمہیں ہرگز زندہ نہیں چھوڑ سکتا، امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو کاتال جادوگر کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ امرو نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ پھر اس سے پہلے کہ کاتال جادوگر کچھ سمجھتا، امرو نے جالے الیاسی کو حکم دیا کہ وہ کاتال جادوگر کا سر باہر نکال دے۔ پھر جیسے ہی جالے الیاسی نے کاتال جادوگر کا سر جال سے باہر نکالا تو امرو نے پوری قوت سے تلوار حیدری کاتال جادوگر کی گردن پر مار دی۔ کھچ کی آواز کے ساتھ ہی کاتال جادوگر کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا دھڑ زمین پر گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون فوارے کی مانند نکل رہا تھا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد جب کاتال جادوگر ساکت پڑ گیا تو امرو نے اسے جالے الیاسی سے باہر نکال دیا۔ پھر اس نے جالے الیاسی زنبیل میں رکھا اور خود طلسمی مور پر سوار ہو کر ملک یمن کی طرف بڑھ گیا۔ شام تک وہ ملک یمن پہنچ گیا۔ شاہ یمن نے امرو کا پرتپاک استقبال کیا۔ امرو نے انہیں ساری بات بتا دی کہ وہ کاتال جادوگر سے سنہری گڑیا حاصل کر لایا ہے، تو شاہ یمن بے حد خوش ہوئے۔ پھر امرو نے شاہ یمن کو حکیم لکلک بصروی کی معجون قوت دماغی دی اور بتایا کہ اسے کھاتے ہی شہزادی آمنہ کی یادداشت واپس آ جائے گی۔ تو انہوں نے شہزادی آمنہ کو معجون قوت دماغی کھلا دی۔ حیرت انگیز طور پر شہزادی آمنہ کی یادداشت واپس آ گئی اور وہ اپنی سنہری گڑیا کو پا کر بے حد خوش ہوئی۔ شاہ یمن نے امرو کو بہت سارا خزانہ انعام میں دیا، جسے پا کر امرو خوشی سے پھولے نہیں سمایا۔ پھر امرو نے شاہ یمن سے اجازت لی اور طلسمی مور پر سوار ہو کر اپنے ملک بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ امرو اور شہزادی رباب۔ امرو اپنی دھن میں چلتا ہوا گھر کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے ٹھوکر لگی اور وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ لوگوں کو خیال ہی نہیں آتا کہ اگر راستے میں پتھر پڑا ہے تو اسے ایک طرف کر دے، پتھر سے ٹکرا کر کوئی گر بھی سکتا ہے۔ امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے پتھر اٹھا کر ایک طرف پھینکا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ وہ اس وقت شام کی سیر کرنے کے بعد واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ صبح کی سیر کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے شام کی بھی سیر کرنی شروع کر دی تھی۔ شام کو کسی باغ یا جنگل میں نہیں جاتا تھا، بلکہ اپنے علاقے میں ہی سیر کر کے گھر واپس آ جاتا تھا۔ امرو،
میری بات سنو۔ اچانک عمرو کو ایک انسانی آواز سنائی دی تو وہ چونک کر رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کون ہو تم اور کدھر ہو؟ عمرو نے کہا۔ عمرو اپنے بائیں طرف دیکھو، انسانی آواز دوبارہ سنائی دی۔ عمرو نے چونک کر بائیں طرف دیکھا تو اسے ایک دیوار پر ایک طوطا بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ یہ طوطا عام طوطے سے قدرے چھوٹا اور چڑیا کی جسامت کا تھا۔ کیا تم نے مجھے آواز دی ہے؟ عمرو نے طوطے سے پوچھا۔ ہاں، میں نے تمہیں آواز دی ہے، طوطے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم اصلی طوطے ہو یا کسی جادوگر نے تمہیں طوطا بنا دیا ہے؟ عمرو نے کہا۔ میں گومڑی جادوگر کا غلام جادو طوطا ہوں اور مجھے اس نے تمہارے نام پیغام دے کر بھیجا ہے، طوطے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو چونک پڑا۔ پیغام؟ کیسا پیغام؟ اور یہ گومڑی جادوگر کون ہے؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمرو، گومڑی جادوگر کا شمار دنیا کے بہت بڑے اور طاقتور جادوگروں میں ہوتا ہے۔ اس نے ملک ایران کی شہزادی رباب کو اغوا کر لیا ہے اور اس نے تمہارے نام پیغام دیا ہے کہ اگر تم اس کی قید سے شہزادی رباب کو چھڑا سکتے ہو تو آ کر چھڑا لو، جادو طوطے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو نے ہونٹ بھینچ دیے۔ گومڑی جادوگر کا محل کہاں ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ عمرو، گومڑی جادوگر نے اپنا جادو محل ایران کے شمال کی طرف راگا کے کھنڈرات میں بنایا ہوا ہے۔ اچھا عمرو، میں نے تمہیں پیغام دے دیا ہے، اس لیے اب میں چلتا ہوں، جادو طوطے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمرو اس سے مزید کوئی سوال کرتا، جادو طوطا وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمرو چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر وہ اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پہلے محافظ بونے سے گومڑی جادوگر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا کہ واقعی اس نے ملک ایران کی شہزادی رباب کو اغوا کیا ہے یا اسے پھانسنے کے لیے کوئی چال چل رہا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد عمرو اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چاند تارا دوسرے کمرے میں تھی، اس لیے عمرو نے زنبیل کھول کر محافظ بونے کو زنبیل سے باہر آنے کا حکم دیا تو محافظ بونا زنبیل سے نکلا اور ہوا میں تیرتا ہوا اس کے سامنے آ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ اس نے عمرو کو سلام کیا تو عمرو نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ کیا حکم ہے آقا؟ محافظ بونے، ملک ایران کے شمال کی طرف راگا کھنڈرات میں گومڑی جادوگر رہتا ہے۔ اس نے اپنے جادو طوطے کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ اس نے ملک ایران کی شہزادی رباب کو اغوا کر لیا ہے۔ اگر میں اسے اس کی قید سے چھڑا سکتا ہوں تو چھڑا لوں۔ معلوم کر کے آؤ کہ کیا واقعی اس نام کا کوئی جادوگر ہے اور اس نے ملک ایران کی شہزادی رباب کو اغوا کر لیا ہے۔ عمرو نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے آقا، میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ ہوا میں تیرتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور آسمان کی طرف بڑھتا چلا گیا، جبکہ عمرو کرسی پر بیٹھ گیا اور محافظ بونے کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسی لمحے عمرو کی بیوی چاند تارا کمرے میں داخل ہوئی۔ خواجہ، کیا سوچ رہے ہو؟ چاند تارا نے کہا۔ کچھ نہیں، عمرو نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم پریشان ہو اور کچھ سوچ رہے ہو۔ کوئی تو بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ چاند تارا نے کہا اور اس کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گئی۔ نیک بخت، کوئی بات نہیں ہے، عمرو نے کہا۔ تم بتاتے ہو یا نہیں؟ چاند تارا نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا تو عمرو نے منہ بنا لیا۔ ارے، تم ہر بات کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہو، کہہ تو رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں ہے، پھر کیوں ضد کر رہی ہو؟ میری شکل ہی ایسی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، عمرو نے کہا۔ اسی لمحے محافظ بنا وہاں آ گیا۔ چونکہ وہ چاند تارا کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے چاند تارا کو اس کی آمد کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ کھانا تیار ہو گیا ہے، کھانا ہے تو آ کر کھا لو، چاند تارا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اٹھ کر کمرے سے چلی گئی تو عمرو نے ایک طویل سانس لیا۔ آقا، خیریت تو ہے؟ آکانی آپ پر کیوں غصہ کر رہی تھی؟ محافظ بونے نے پوچھا۔ وہ چاند تارا کو آکانی کہتا تھا۔ تم اسے چھوڑو، یہ بتاؤ گومڑی جادوگر کے بارے میں کیا معلوم ہوا ہے؟ عمرو نے کہا۔ آقا، جادو طوطے نے آپ کو گومڑی جادوگر کا جو پیغام دیا ہے وہ سچ ہے۔ گومڑی جادوگر نے ایران کی شہزادی رباب کو اغوا کر کے اپنے جادو محل میں قید کر رکھا ہے۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن شہزادی رباب نے انکار کر دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس کے والد شہنشاہ ایران اسے اس کی قید سے چھڑوانے کے لیے عمرو کو بھیجیں گے، تو پھر گومڑی جادوگر کو دنیا کی کوئی طاقت مرنے سے نہیں بچا سکے گی۔ اس لیے گومڑی جادوگر نے غصے میں آ کر اپنے جادو طوطے کے ذریعے آپ کو پیغام بھیج دیا تاکہ آپ اس کے جادو محل کی طرف آئیں تو وہ آپ کو ہلاک کر دے۔ محافظ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا شہنشاہ ایران کو معلوم نہیں ہوا کہ شہزادی رباب کو گومڑی جادوگر نے اغوا کیا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ شہنشاہ ایران نے شاہی نجومی کے ذریعے شہزادی رباب کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہو سکا۔
شاہی نجومی جیسے ہی شہزادی کا نام سلیٹ پر لکھتا ہے تو اس کا نام مٹ جاتا ہے۔ شہزادی رباب کے والدین اس کی گمشدگی پر بے حد پریشان ہیں اور انہوں نے پورے ملک میں منادی کرا دی ہے کہ جو کوئی بھی شہزادی رباب کو تلاش کر کے لائے گا تو وہ اسے بہت سارا انعام دیں گے۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر پہلے مجھے ایران جا کر شہنشاہ کو تسلی دینی چاہیے تاکہ میں ان سے نیک شگون کے طور پر کچھ لے کر گھومنی جادوگر کی سرکوبی کے لیے جا سکوں، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن محافظ بونے نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تم واپس زنبیل میں جاؤ، میں سردار امیر حمزہ سے اجازت لینے جا رہا ہوں، عمرو نے کہا، اور اس نے زنبیل کا منہ کھول دیا تو محافظ بونا واپس زنبیل میں چلا گیا۔ عمرو نے زنبیل کاندھے سے لٹکائی اور کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گیا جہاں چاند تارا اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ نیک بخت، میں ایک ضروری کام سے سردار صاحب کے پاس جا رہا ہوں، اس لیے تم کھانا کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گا، عمرو نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ چاند تارا اس سے کوئی بات کرتی، عمرو پلٹا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر سے نکل کر دربار حمزہ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دربار حمزہ پہنچ گیا اور اس نے سردار امیر حمزہ کو ساری بات بتا دی۔ سردار امیر حمزہ نے اسے اجازت دے دی کہ وہ گھومڑی جادوگر کو ہلاک کر کے شہزادی رباب کو آزاد کرائے۔ چنانچہ عمرو نے دربار حمزہ سے نکل کر طلسمی مور نکالا اور اس پر سوار ہو کر ایران کی طرف بڑھ گیا۔ رات کا اندھیرا پھیل گیا لیکن عمرو کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اس لیے وہ بڑے اطمینان سے طلسمی مور پر بیٹھا ہوا تھا۔ کافی دیر کے سفر کے بعد عمرو ایران کے شاہی محل میں پہنچ گیا۔ چونکہ شاہ ایران اسے جانتے تھے اس لیے جب انہیں عمرو کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے اسی وقت عمرو کو طلب کر لیا۔ دربار میں شاہ ایران کے ساتھ ملکہ عالیہ بھی موجود تھیں۔ عمرو نے دربار میں داخل ہو کر دونوں کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ آؤ عمرو، ہم تمہیں ہی بلانے والے تھے، شاہ ایران نے عمرو کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو عمرو ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ شہزادی رباب کو اغوا کر لیا گیا ہے، عمرو نے کہا تو شاہ ایران اور ملکہ عالیہ چونک پڑے۔ شہزادی رباب کو اغوا کر لیا گیا ہے؟ او، کس نے شہزادی رباب کو اغوا کیا ہے؟ شاہ ایران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ شہزادی رباب کو گھومڑی جادوگر نے اغوا کر کے اپنے جادو محل میں قید کر دیا ہے، وہ شہزادی رباب سے شادی کرنا چاہتا ہے، عمرو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شاہ ایران اور ملکہ عالیہ حیران ہو گئے۔ او، کیا گھومڑی جادوگر نے شہزادی رباب سے شادی کر لی ہے؟ ملکہ عالیہ نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ نہیں، گھومڑی جادوگر شہزادی رباب کی رضامندی کے بغیر اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے شہزادی رباب سے زبردستی شادی کی تو اس کی ساری جادوئی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی اور وہ عام سا انسان بن جائے گا، اس لیے اس نے شہزادی رباب کو قید کر دیا ہے، عمرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمرو، مجھے بتاؤ کہ گھومڑی جادوگر کہاں رہتا ہے، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، شاہ ایران نے غصیلے لہجے میں کہا تو عمرو کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ بادشاہ سلامت، گھومڑی جادوگر کو ہلاک کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے پاس بے شمار جادوئی طاقتیں ہیں، وہ ایک منتر سے آپ کو جلا کر بھسم کر دے گا، عمرو نے کہا۔ تو پھر اسے کون ہلاک کر سکتا ہے؟ شاہ ایران نے کہا۔ اسے صرف میں ہی ہلاک کر سکتا ہوں، آپ بھول گئے ہیں کہ میں عیار زماں، شعلہ رواں، برق تپاں اور موت جادوگراں ہوں، عمرو نے کہا تو شاہ ایران بے اختیار چونک پڑے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا ہو۔ او، مجھے یاد آ گیا کہ تم نے سینکڑوں جادوگروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور جادوگر تم سے ڈرتے ہیں، شاہ ایران نے کہا تو عمرو کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ شکر ہے آپ کو یاد آ گیا ہے، میں شہزادی رباب کو گھومڑی جادوگر کی قید سے بازیاب کرانے کے لیے ہی نکلا ہوں۔ آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے نیک شگون کے طور پر کچھ لے لوں تاکہ میرے دل کو کچھ تسلی رہے کہ میں کامیاب لوٹوں گا، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو شاہ ایران بھی مسکرا دیے۔ انہوں نے عمرو کو نیک شگون کے طور پر ہیروں کا ایک ہار دیا تو عمرو خوش ہو گیا۔ عمرو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ گھومڑی جادوگر کہاں رہتا ہے؟ شاہ ایران نے پوچھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں، مجھے اجازت دیں کہ میں جلد سے جلد شہزادی رباب کو لے آؤں، عمرو نے کہا تو شاہ ایران نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ پھر عمرو شاہی محل سے نکلا اور طلسمی مور پر سوار ہو کر راگا پہاڑیوں کی طرف بڑھ گیا۔ حالانکہ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا لیکن عمرو چاہتا تھا کہ وہ جلد سے جلد گھومڑی جادوگر کو اس کے انجام تک پہنچا دے۔ راگا پہاڑیاں بہت دور تھیں، اس لیے عمرو ساری رات سفر کرنے کے بعد طلسمی مور پر سوار جب راگا کی پہاڑیوں میں موجود کھنڈرات میں پہنچا تو صبح ہو رہی تھی۔ عمرو طلسمی مور سے اترا اور اسے زمین میں بھیجنے کے بعد ادھر ادھر دیکھنے لگا
وہ راگا کے کھنڈرات دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کھنڈرات کی چوٹیوں پر بدروحوں کی قلیں بنی ہوئی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے امرو بھی گھبرا گیا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا اور گومڑی جادوگر کا جادو محل تلاش کرنے لگا۔ لیکن اسے جادو محل کہیں بھی دکھائی نہ دیا تو امرو پریشان ہو گیا۔ اچانک وہ چونک پڑا۔ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر موجود بدروحوں کے چہروں میں حرکت پیدا ہو گئی تھی اور انہوں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا تھا۔ امرو گھبرا گیا اور اس نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی اور بڑے بڑے پتھروں سے بنے ہوئے ایک اونچے راستے پر چڑھ گیا۔ بدروہیں چیخنے کے ساتھ ساتھ اپنے سر بھی ادھر ادھر مار رہی تھیں۔ پھر بدروحوں کے چہرے کھنڈرات کی چوٹیوں سے علیحدہ ہوئے اور ان چہروں نے ہوا میں تیرتے ہوئے آہستہ آہستہ امرو کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ان کی تعداد 6 تھی اور ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ امرو کو چاروں طرف سے گھیرنا چاہتے ہوں۔ ارے یہ تو اصلی بدروہیں ہیں، میں تو انہیں پتھر کے بت سمجھ رہا تھا، امرو نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ بدروحوں کی چیخوں سے فضا گونج رہی تھی۔ ارے رکو، میری طرف کیوں آ رہی ہو؟ امرو نے پریشان لہجے میں کہا، لیکن بدروحوں کے چہرے ہوا میں تیرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر امرو نے مڑ کر پیچھے دیکھا ہی تھا کہ اچانک ایک چہرہ شائن کی تیز آواز کے ساتھ امرو کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ امرو بجلی کسی تیزی سے ایک طرف ہٹا ہی تھا کہ اسی لمحے ان چہروں نے چاروں طرف سے امرو پر حملہ کر دیا۔ امرو بجلی کسی تیزی سے نیچے بیٹھ گیا اور چہرے اس کے اوپر سے گزرتے چلے گئے۔ امرو نے پتھروں کے اس راستے سے نیچے چھلانگ لگا دی اور دوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے بدروحوں کے چہرے بھی اس کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی وہ امرو کے قریب پہنچے تو امرو نے تلوار حیدری ان پر مار دی۔ تلوار حیدری ایک چہرے پر پڑی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گئے، جبکہ باقی 5 چہرے ادھر ادھر ہٹتے چلے گئے اور پھر انہوں نے پلٹ کر دوبارہ امرو پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی وہ قریب آئے تو امرو نے تلوار حیدری کا وار کر دیا، لیکن اس بار 5 چہرے شائیں شائیں کی آواز کے ساتھ ہی اس کے دائیں بائیں سے نکلتے چلے گئے۔ ان چہروں کی رفتار میں تیزی آ گئی تھی اور وہ بڑھ چڑھ کر امرو پر حملے کر رہے تھے، لیکن ان میں سے کوئی چہرہ بھی امرو کی تلوار کی زد میں نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی کوئی چہرہ امرو کے قریب آتا تو امرو اس پر تلوار حیدری کا وار کر دیتا، لیکن وہ چہرہ انتہائی پھرتی کے ساتھ خود کو بچا جاتا۔ امرو تلوار حیدری چلا چلا کر تھک گیا تھا، اس لیے وہ نڈال ہو گیا تھا اور اس پر جھلاٹ سوار ہو گئی تھی۔ امرو جانتا تھا کہ بدرو چہرے یقیناً گومڑی جادوگر نے اسے ہلاک کرنے کے لیے بھیجے ہوں گے۔ وہ بدرو چہروں سے بچنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر کوئی بدرو چہرہ اس سے ٹکرا گیا تو ہو سکتا ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ اچانک امرو کے ذہن میں آئینہ داؤدی کا خیال آیا تو اس نے ایک چٹان کی طرف دوڑ لگا دی۔ بدرو چہروں نے جب امرو کو چٹان کی طرف جاتے دیکھا تو وہ بھی اسی طرف بڑھے۔ امرو نے جلدی سے تلوار حیدری زنبیل میں رکھی اور آئینہ داؤدی نکال لیا۔ پھر جیسے ہی بدرو چہرے امرو کی طرف بڑھے تو امرو نے آئینہ داؤدی کا رخ ان کی طرف کر دیا۔ آئینہ داؤدی سے سرخ روشنی نکل کر ایک بدرو چہرے پر پڑی تو وہ جل کر بھسم ہو گیا۔ امرو نے آئینہ داؤدی کا رخ باقی چہروں کی طرف کیا تو وہ بھی جل کر بھسم ہو گئے۔ بدرو چہروں کے بھسم ہوتے ہی امرو نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس نے آئینہ داؤدی زنبیل میں رکھ لیا اور تلوار حیدری نکال لی۔ گومڑی جادوگر کا جادو محل کہاں ہے؟ امرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک اس کی نظر ایک طرف پڑی تو وہ چونک پڑا۔ اس طرف ایک جادو محل دکھائی دے رہا تھا جس کی دیواروں کی رنگت زرد تھی۔ امرو حیران تھا کہ جب وہ راگا کے کھنڈرات میں پہنچا تھا تو اس وقت اسے وہ زرد محل دکھائی نہیں دیا تھا، لیکن اب ظاہر ہو گیا تھا۔ امرو سمجھ گیا کہ گومڑی جادوگر نے اپنے جادو محل کو ظاہر کرنے کے لیے جادو چہروں کو فنا کرنے کی کوئی شرط رکھی ہوگی۔ میں آ رہا ہوں گومڑی جادوگر، امرو نے جادو محل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا جادو محل کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ جادو محل کے دروازے کے قریب پہنچا تو دروازہ یکلخت خود بخود کھل گیا۔ امرو ٹھٹک کر رک گیا۔ آ جاؤ امرو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ اچانک امرو کو ایک مردانہ آواز سنائی دی تو اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے بولنے والا کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امرو سمجھ گیا کہ یہ آواز گومڑی جادوگر کی ہے اور وہ جادو کے منظر میں اسے دیکھ رہا ہے۔ امرو کیا سوچ رہے ہو؟ جادو محل میں داخل ہو جاؤ، بے فکر رہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں جادو کے ذریعے نہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، آ جاؤ۔ امرو کو ایک بار پھر گومڑی جادوگر کی آواز سنائی دی تو اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے ذہن میں خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے گومڑی جادوگر اس سے جھوٹ بول رہا ہو اور اسے ہلاک کرنے کے لیے اس نے اپنے جادو محل کے دروازے پر کوئی جادوئی حصار قائم کیا ہوا ہو تاکہ وہ جیسے ہی دروازے میں قدم رکھے تو وہ ہلاک ہو جائے۔
اس لیے عمرو نے زمین سے ایک ڈنڈا نکال کر جادو محل کے دروازے میں پھینک دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ اس نے دروازے میں جو ڈنڈا پھینکا تھا وہ جل کر راکھ نہیں ہوا تھا۔ عمرو نے آگے بڑھ کر ڈنڈا اٹھایا اور اسے زمین میں رکھنے کے بعد طلسم شکن سنہری گولی نکال کر اپنے منہ میں رکھ لی، اور پھر وہ بے دھڑک جادو محل میں داخل ہو گیا۔ اب اسے پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اب اگر گومڑی جادوگر اس پر جادو منتر پڑھ کر بھونکے گا تب بھی اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جادو محل میں داخل ہوتے ہی عمرو ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جادو محل اندر سے خاصا وسیع تھا۔ اسی لمحے ایک جھماکہ ہوا اور عمرو کے سامنے جادو طوطا ظاہر ہو کر فضا میں معلق ہو گیا۔ یہ وہی طوطا تھا جو عمرو کے پاس گومڑی جادوگر کا پیغام لے کر آیا تھا۔ عمرو، میرا جادو طوطا تمہیں میرے کمرے میں پہنچا دے گا، تم اس کے پیچھے چلتے ہوئے آ جاؤ۔ عمرو کو گومڑی جادوگر کی آواز سنائی دی تو عمرو جادو طوطے کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر جادو طوطا ہوا میں تیرتا ہوا آگے بڑھا تو عمرو اس کے پیچھے چلنے لگا۔ جادو طوطا اسے مختلف راہداریوں سے گزارتے ہوئے ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ آ جاؤ عمرو، اندر سے گومڑی جادوگر کی آواز سنائی دی تو عمرو دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر کمرے میں ایک نوجوان جادوگر تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا لبادہ نما لباس پہنا ہوا تھا اور لباس کے سینے پر جادوگروں کا مخصوص نشان، 2 ہڈیاں اور ایک کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ چوڑا اور بھیانک تھا۔ اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے اور کاندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی داڑھی صرف ٹھوڈی پر تھی، جبکہ اس کی مونچھیں کمان کی طرح مڑی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے کانوں میں زرد رنگ کے ٹاپس پہنے ہوئے تھے۔ عمرو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو دروازہ یکلخت بند ہو گیا۔ گومڑی جادوگر اچھل کر تخت سے نیچے اتر آیا۔ عمرو، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ دراصل تمہاری موت ہی تمہیں یہاں کھینچ کر لائی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے بڑے بڑے جادوگروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور دنیا کے تمام جادوگر تم سے ڈرتے ہیں، لیکن میں ان جادوگروں میں سے نہیں ہوں جو تم سے ڈر جائے۔ میں چاہتا تو جادو طوطے کی بجائے خود تمہارے پاس آ کر تمہیں سب کے سامنے جلا کر بھسم کر دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ شہنشاہ افراسیاب تمہیں مرتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ گو کہ میرا خیال تھا کہ تم میرے بدرو چہروں کے ہاتھوں مارے جاؤ گے اور میں خود تمہاری لاش شہنشاہ افراسیاب کے قدموں میں پھینک آؤں گا، تو اسے یقین ہو جائے گا کہ تمہیں ہلاک کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن تم نے میرے بدرو چہروں کو بھی فنا کر دیا۔ اب تم زندہ بچ کر نہیں جا سکو گے۔ گومڑی جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ لومڑی، میرا مطلب ہے گومڑی جادوگر، آج تک ایسا کوئی جادوگر پیدا نہیں ہوا جو مجھے ہلاک کر سکے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی جادوگر ہیں ان سب کی موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہوئی ہے۔ کسی جادوگر کی موت کا وقت پہلے آ جاتا ہے تو کسی کا بعد میں۔ اب تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، اس لیے تم نے مجھے یہاں بلا لیا ہے، اور یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ عمرو نے کہا تو گومڑی جادوگر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ عمرو، تمہارا واسطہ اب تک چھوٹے جادوگروں سے پڑا ہوگا، تم مجھے عام جادوگر نہ سمجھنا۔ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں تو میرا نام گومڑی جادوگر نہیں ہوگا۔ گومڑی جادوگر نے سخت لہجے میں کہا۔ تو پھر تمہارا نام گھامڑ جادوگر ہوگا، عمرو نے جلدی سے کہا تو گومڑی جادوگر کو غصہ آ گیا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ عمرو سمجھا کہ گومڑی جادوگر منتر پڑھ کر اس پر پھونکے گا، لیکن اس نے منتر پڑھ کر عمرو پر پھونک مارنے کی بجائے ایک دیوار کی طرف پھونک ماری تو دیوار پر ایک منظر ابھر آیا، اور اس منظر میں طلسم موشربہ کے شہنشاہ افراسیاب کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ شہنشاہ افراسیاب کی نظر جب عمرو پر پڑی تو وہ چونک پڑا۔ آقا، عمرو میرے سامنے کھڑا ہے اور میں اسے موت کے گھاٹ اتارنے لگا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ گومڑی جادوگر نے شہنشاہ افراسیاب سے مخاطب ہو کر کہا۔ گومڑی جادوگر، میں نے تم جیسا احمق جادوگر کہیں نہیں دیکھا۔ عمرو تمہارے سامنے کھڑا ہے اور تم اسے ہلاک کرنے کی بجائے مجھے دکھا رہے ہو۔ احمق کہیں کے، فوراً منتر پڑھ کر اسے بھسم کر دو۔ شہنشاہ افراسیاب کی غصیلی آواز سنائی دی تو عمرو کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ آقا، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھو، اس لیے گومڑی جادوگر نے کہا۔ احمق، وقت ضائع نہ کرو، اسے بھسم کر دو، جلدی کرو، اگر یہ بچ گیا تو پھر تم نہیں بچ سکو گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے بات کاٹتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا تو گومڑی جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے ایک منتر پڑھ کر عمرو پر پھونک مار دی۔ اس کا خیال تھا کہ جیسے ہی وہ عمرو پر پھونک مارے گا تو عمرو فوراً جل کر بھسم ہو جائے گا، لیکن عمرو کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اپنا وار ناکام جاتے دیکھ کر گومڑی جادوگر حیران رہ گیا۔ شہنشاہ افراسیاب بھی حیرت بھری نظروں سے عمرو کو دیکھ رہا تھا۔
میرے جادو منتر نے تم پر اثر کیوں نہیں کیا؟ گومڑی جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہنشاہ افراسیاب، تم نے گومڑی جادوگر کو احمق ٹھیک کہا ہے۔ یہ ہے ہی احمق، کیونکہ یہ خود کو بہت طاقتور جادوگر سمجھتا ہے، اور جو ایسا سمجھتا ہے وہ دنیا کا احمق جادوگر ہوتا ہے۔ امرو نے گومڑی جادوگر کی بات کا جواب دینے کی بجائے شہنشاہ افراسیاب سے مخاطب ہو کر کہا تو اس نے ہونٹ میچ لیے۔ اسی لمحے گومڑی جادوگر نے ایک اور منتر پڑھ کر امرو پر پھونک مار دی، لیکن اس بار بھی امرو کو کچھ نہ ہوا۔ امرو نے اپنے منہ میں سنہری گولی رکھی ہوئی ہے، اس لیے تمہارا کوئی جادوئی منتر اس پر اثر نہیں کرے گا۔ پہلے تم اس کے منہ سے سنہری گولی نکالو، پھر اسے ہلاک کرو۔ شہنشاہ افراسیاب نے گومڑی جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا، آقا، سنہری گولی وہ کیا ہوتی ہے، اور میں اس کے منہ سے سنہری گولی کیسے نکالوں؟ گومڑی جادوگر نے کہا، یہ سوچنا تمہارا کام ہے۔ اب امرو کو چھیڑا ہے تو اس سے خود ہی نپٹو، بلکہ مرو۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر یکلخت دیوار پر موجود منظر غائب ہو گیا۔ گومڑی جادوگر امرو کو دیکھنے لگا، پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف پھونکیں ماری تو یکدم وہاں دو سانپ نمودار ہو گئے۔ امرو کو الٹا لٹکا دو، گومڑی جادوگر نے چیخ کر سانپوں سے کہا، تو دونوں سانپ بجلی کی سی تیزی سے امرو کی طرف بڑھے۔ سانپوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر امرو بوکھلا گیا، اور اس نے یکدم پیچھے ہٹتے ہوئے ایک سانپ پر تلوار حیدری مار دی۔ سانپ کا پھن کٹ کر دور جا گرا اور وہ پھنکار مار کر غائب ہو گیا، جبکہ دوسرا سانپ امرو کی ٹانگ کے پاس پہنچ گیا تھا، اور پھر جیسے ہی اس نے اپنا منہ کھول کر امرو کی ٹانگ پکڑی تو وہ بھی ایک زوردار پھنکار مار کر غائب ہو گیا۔ گومڑی جادوگر پھٹی پھٹی آنکھوں سے امرو کو دیکھنے لگا، پھر اچانک اس نے اپنا ہاتھ دروازے کی طرف کیا تو دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا۔ امرو چونکہ دروازے کے پاس ہی موجود تھا، اس لیے جیسے ہی دروازہ کھلا تو امرو دروازے سے ٹکرا کر منہ کے بل فرش پر گر گیا۔ فرش پر گرتے ہی اس کے منہ سے سنہری گولی نکل کر گومڑی جادوگر کے تخت کے نیچے جا گری اور غائب ہو کر امرو کی زمین میں واپس چلی گئی۔ گومڑی جادوگر تخت کے نیچے سنہری گولی کو تلاش کرنے لگا۔ امرو تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور گومڑی جادوگر کی طرف بڑھا۔ اس دوران اس نے ایک بار پھر زمین سے سنہری گولی نکال کر منہ میں رکھ لی تھی۔ گومڑی جادوگر بدستور تخت کے نیچے سنہری گولی تلاش کر رہا تھا۔ امرو تخت کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ گومڑی جادوگر، تم جو چیز تلاش کر رہے ہو وہ میرے منہ میں ہے، امرو نے کہا تو گومڑی جادوگر تیزی سے تخت کے نیچے سے باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور آنکھوں میں خوف کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ سنہری گولی تو تخت کے نیچے گری تھی، پھر تمہارے منہ میں کیسے آ گئی؟ چونکہ تم مرنے والے ہو اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، سنہری گولی کراماتی گولی ہے۔ جیسے ہی وہ میرے منہ سے نکل کر تخت کے نیچے گری تھی تو وہ واپس میری زمین میں چلی گئی تھی، اور اب وہ میرے منہ میں ہے، یہ دیکھو، امرو نے کہا، اور پھر اس نے منہ کھول کر گومڑی جادوگر کو سنہری گولی دکھائی اور منہ بند کر لیا۔ سنہری گولی امرو کے منہ میں دیکھ کر گومڑی جادوگر حیرت سے اچھل پڑا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا، امرو نے بجلی کی سی تیزی سے تلوار حیدری اس کی گردن پر مار دی۔ کھچ کی آواز کے ساتھ ہی گومڑی جادوگر کی گردن کٹ کر تخت پر گری اور لڑکتی ہوئی تخت کے عقب میں فرش پر گر گئی۔ اس کا جسم لہرا کر زمین پر گر گیا اور اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون ابل ابل کر باہر نکلنے لگا۔ پھر چند ہی لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت پڑ گیا تو یکلخت وہاں اندھیرا پھیل گیا۔ چند لمحوں کے بعد جب اندھیرا ختم ہوا تو امرو نے دیکھا کہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر سبز رنگ کا دوپٹہ تھا۔ وہ شہزادی رباب تھی۔ وہ امرو کو جانتی تھی۔ امرو، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے اور گومڑی جادوگر کو ہلاک کر دو گے، شہزادی رباب نے کہا تو امرو مسکرا دیا۔ پھر امرو نے زمین سے سرخ قالین نکال کر زمین پر بچھایا اور دونوں اس پر بیٹھ کر ایران کے شاہی محل میں پہنچ گئے۔ شاہ ایران اور ملکہ عالیہ شہزادی رباب کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور شاہ ایران نے امرو کو بہت سارا انعام دیا تو امرو کی خوشی سے باتیں پھیل گئیں۔ پھر اس نے شاہ ایران سے اجازت لی اور سرخ قالین پر بیٹھ کر اپنے ملک بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔